تو لاسٹ کوشچن then we'll move towards the closing. ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے بہت اچھا انلائٹنگ سیشن ہوا، اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ ہم اگر اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی اینڈ پروفیشنلی ان چار اسپیکٹ میں کوئی ایک بات بتا دیں جو ہم اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کے اپنی شخصیت میں امپروومنٹ کے لیے کر سکیں، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی اینڈ پروفیشنلی، چاروں میں ایک کوئی پوائنٹ اگر آپ بتائیں۔ دیکھیں جہاں تک پروفیشنلی بات ہے، وہ میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے نا، یہ سیلف ڈیولپمنٹ کی جو انگلش کی کتابیں ہیں، جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں، تو وہ سارا کٹ اینڈ پیسٹ ہی ہے۔ جو اوریجنل کتابیں ہیں، بک شاپس کا وزٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، سیلف ہیلپ، سائیکالوجی کے اوپر جو میکسیمم کتابیں پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر، سائنٹیفک تھاٹ پروسیس کے اوپر سوچنے، سمجھنے اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سائنٹیفک میتھڈولوجی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ میرے اس ایموشن کو کیا کہتے ہیں، میں نے یہ پرابلم ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ زندگی کے جس پہلو سے بھی آپ گزر رہے ہوں، جس پہلو پہ بھی آپ کے پاس سوال ہوں، تو بک شاپ سے ایک ریلیشن ضرور رکھیں، کتابوں سے تعلق مت توڑیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے آپ سے کلام نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کتاب کے ذریعے آپ سے کلام کر لیتا ہے۔ آپ کو اکثر یہ تجربہ گزرا ہوگا، ہر آدمی کو گزرا ہے کہ آپ کسی بک شاپ پہ گئے ہیں، آپ نے کوئی کتاب اٹھائی ہے ویسے دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہے، آپ نے اس کو کھولا ہے اور پہلی نظر جس جملے پہ پڑی ہے اور وہ جملہ آپ کی اس پرابلم کی سلوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ جملہ آیا تو مجھے عرصے دراز سے یہ انٹلیکچوئل ایمبیگوٹی تھی یا پرابلم تھی، اس جملے نے میری وہ مشکل حل کری ہے، خواہ وہ کانسیپچول کلیئرٹی کی شکل میں ہو یا کسی اور انداز سے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ تو پروفیشنل سائڈ ہے کہ اپنی پروفیشنل سائڈ پہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، ایک تو پروفیشنل سائڈ سے مراد ہے ٹیکنیکل سکلز، جس کی بیس پہ آپ جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہ سکل سے ہٹ کے تھاٹ پروسیس کے اوپر جو سیلف ہیلپ سائیکالوجی وہ ضرور پڑھیں۔ باقی آپ جو لاک ڈاؤن میں بہترین طریقہ میں سجیسٹ کروں گا، جو میں خود بھی کرتا ہوں، کوئی قرآن پاک کا ایک ترجمہ اٹھا لیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ہوتا ہے تلاوت، تلاوت از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ میں بات کر رہا ہوں کہ تلاوت سے ہٹ کے کسی ایک صورت کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میری لائف میں اس کو تجربہ بتاتا ہوں، سم ٹائمز قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب کیسے ہوتا ہے۔ ایک لمحہ میری زندگی میں ایسا آیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید ساری دنیا میں سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ہر پہلو سے، ہر ڈائریکشن سے مصیبتوں میں جگڑ دینا ہے۔ یعنی مجھے یہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی اس مصیبت کا کس دوست سے ذکر کروں کہ اس کا سلوشن کی طرف میں کو جاؤں۔ تو بالکل مائنڈ جو ہے بالکل کٹ آف ہو کے رہ گیا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو اس صورت میں جب میں قرآن پاک کا روٹین میں اپنی عادت کے مطابق مطالعہ کر رہا تھا، سورہ انبیاء میں قوم حضرت لوط علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھیں تو اس میں ایک جملہ تھا، اور میں نے پروفیشنل سائٹ پہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ اور خدا ایک طرف ہوں تو میجورٹی ادھر ہوگی جدھر خدا ہوگا۔ یعنی آپ اور خدا میجورٹی ہے، مائنورٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف پوری دنیا ہے تو کوانٹٹی میں دو کے مقابلے میں بڑھ بھی جائے تو میجورٹی کا فیصلہ ذات پہ ہوگا، تعداد پہ نہیں۔ یہ کانسیپٹ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد تھا۔ تو میں سورہ انبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، وہ آیت مجھے یاد نہیں مگر سورت کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اچھا یہ میں آیت اس وقت پڑھا تھا جب میں شدید انڈر ڈپریشن اور سٹریس میں تھا کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں اس سے نکلوں کیسے، کس کو اپنے ساتھ میں ملاؤں کہ میرے ساتھ مدد کر کے مجھے اس مصیبت سے نکالے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے یہ جملے قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر مجھے مہلت بھی نہ دو، کہ اکٹھے ہو جاؤ میرے خلاف اور مجھے اتنی مہلت بھی، ٹائم بھی نہ دو کہ میں تمہارے سازشوں کے مد مقابل کوئی اپنا پلان آف ڈیفینس ڈیزائن کر سکوں۔
تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھی مجھے مہلت بھی نہ دو، تب میں اپنا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. تمہارا اکٹھے ہونا بھی اللہ کے سپرد ہے، تمہارا مجھے مہلت نہ دینا بھی اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ ٹائم اور مہلت اس کا سارا نظام اور قدرت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ مہلت میں کس کو کتنے سپین کے لیے مہلت دینی ہے. وہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت، وہ مکر اللہ بخیر الماکرین، کہ وہ اپنی پلاننگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کرتا ہے. تو سم ٹائم حضرت لوط علیہ السلام، میں نے وہ ویژولائز کی سچویشن کہ حضرت لوط علیہ السلام گھرے ہوئے ہیں ہر طرف سے پرابلمز میں، اور اس حد تک گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکیں کہ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں. اس کیفیت میں جب ہر چیز سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک اٹیچمنٹ رکھی ہے جس نے ان کو ہر ڈیٹیچمنٹ سے بچایا، وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی. تو وہ ایک آیت پڑھی، آپ اندازہ کیجئے اس سے پہلے میں نے پتہ نہیں کتنی سیلف ہیلپ سائیکالوجی کی کتابیں پڑھ چکا تھا کہ میں اپنی سچویشن سے کیسے نکلوں. تو سم ٹائمز توکل ایک ہوتا ہے زبانی کلامی، کہ توکل ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل رکھیں، جی ہم رکھا ہوا ہے. ایک توکل ہوتا ہے جو زبانی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گزار کے سچویشن میں سے سمجھاتا ہے کہ توکل ہوتا کیا ہے. توکل میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سوائے توکل کے آپشن ہی نہیں بچتے. ہم اور آپ جس توکل کی بات کرتے ہیں اس میں ہزار آپشنیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان آپشن کے سہارے اطمینان قلب کی بنیاد پر ہم توکل کی بات کرتے ہیں. تو جب کوئی سہارا نہ رہے جس کے اوپر ہمارا اطمینان قلب بیٹھا ہو، سارے زمین کے پاؤں تلے ساری زمین ہی نکال لیتا تھا، اس وقت پھر توکل کی سمجھ آتی ہے. پھر اسی سورہ انبیاء میں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگتے ہیں تو اس میں جملہ ہے چھوٹا سا قرآن پاک کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی آگ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ آگ میں بھی ڈالے رکھتا ہے تاکہ آگ میں ڈالنے والے سمجھیں کہ یہ آگ میں ہے، مگر جس کو آگ میں ڈالا ہوا ہے اس کے لیے آگ ٹھنڈی رکھتا ہے. مصیبتوں میں ڈالنے والے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، مگر ڈالنے والا مصیبت کو رحمت میں کنورٹ کر دیتا ہے. صرف اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں آگ میں ہوں تو ٹھنڈی ہے، نقصان کوئی نہیں پہنچا رہا. تو مصیبتوں والے مصیبت میں ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا اطمینان ان کا دھوکہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ کو جس کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اس کو مصیبت میں رحمت اتنی دے دیتا ہے کہ اس کو مصیبت باعث رحمت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیات اور یہ سچویشنز جب بندے کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کرب ہے، غم، یعنی قرآن پاک کی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا، غالباً حضرت نوح علیہ السلام کا یا حضرت لوط علیہ السلام، سورہ انبیاء پڑھ لیجئے گا، سارے اسی میں حوالے ہیں کہ ہم نے اس کو کرب اور غم سے نجات بخشی. یہ لفظ کرب اور غم یہ دونوں قرآن پاک کی آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں. تو میں جب یہ سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کرب اور غم یہ سٹریس اور ڈپریشن کی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحمت کرتا ہے نا تو اس کو اس کیفیت میں رکھنے کے باوجود کیفیت کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. ہوتا سٹریس میں ہے، ہوتا مشکل میں ہے، مگر مشکل کے اور تکلیف کے اثرات سے اس کی ذات کو محفوظ رکھتا ہے. تو لوگ کیفیت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں گرفتار ہے، مگر جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو آگ کا فطرتی کام جلانا ہے، مگر آگ جلانے کی فطرت رکھتے ہوئے بھی کئیوں کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس لیے لاک ڈاؤن سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن سچویشن آپ کے لیے ٹھنڈی آگ ہے یا گرم آگ ہے. تو میں نے آپ کو صرف اس لیے کہا سم ٹائمز قرآن پاک کو دیکھیں، جب ہم سیلف ہیلپ سائیکالوجی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن دیتی ہیں. ان لفظوں کے پڑھنے سے نہ تلاوت کا کانسیپٹ ہے، نہ اس کے پیچھے برکت کا، نہ کنیکٹیوٹی کا. قرآن پاک کی آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس آیت کو سمجھنے سے ہٹ کے اس کی تلاوت کی بھی برکت ہے، اس کو یعنی قرآن پاک کی آیات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ بھی حدیث میں کہ قرآن پاک کے لفظ جو ہیں ان کو دیکھنا عبادت ہے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پروفیشنلی تو اپنی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے ماڈرن سائنٹیفک نالج اس کو گریسپ کر سکے.
مگر جو کنیکٹیوٹی انٹلیکچوئل اسپریچول آپ کو قرآن پاک کی آیات سے ملتی ہے، دیکھیں جب آپ پروفیشنل کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ جو لکھا ہوا ہے صرف وہی سمجھ میں آتا ہے، ان لکھے ہوئے میں الہام اترنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ صرف قرآن پاک کی آیات میں ہے کہ جو لکھا ہوا سمجھ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل الہام کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اگر وہ شہد کی مکھی کو الہام کر سکتا ہے تو اس آدمی کے دل اور دماغ پہ الہام کیوں نہیں کرے گا جو قرآن پاک کی تلاوت اور آیات کو سمجھ رہا ہے. تو قرآن پاک کا نالج کا وسعت یہ ہے کہ ایک تو وہ سمجھ ہے جو ترجمے سے آپ کو آ رہی ہے، ایک وہ سمجھ ہے جو ترجمے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جس کو علم لدنی بولتے ہیں، گاڈ گفٹڈ نالج. وہ ہر آدمی کو اپنی لائف کے مطابق اپنے حسب کنیکٹیوٹی. اور قرآن پاک کی اور پروفیشنل کتابوں کے درمیان ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل بکس پڑھتے ہیں اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے محنت کر کے، مینٹلی فوکس کے ساتھ. مگر جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کنیکٹیوٹی کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، آپ پہ نہیں ہے. وہ قرآن پھر کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ جب وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر کی ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. پروفیشنل سائڈ پہ پڑھیں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ادھر سے بلیسنگ ہوتی ہے کنیکٹیوٹی کی. تو یہ قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرور عادت ڈالیں. آپ جتنے بھی پروفیشنل ہو جائیں، جتنے بھی ایکسپیرینس ہو جائیں، بہت سارے معاملات زندگی میں سم ٹائم جو پڑھا ہوا ہے وہ بھول جاتا ہے. پریشانی میں بندہ ویسے ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو حالت پریشانی میں بوکھلاہٹ سے بچ کے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے قائم رہنے کی جو صلاحیت ہے، یہ گاڈ گفٹڈ اسپریچول اسسٹنس ہے. یہ قرآن پاک سے جو ملتی ہے یہ آپ کو کسی کتاب سے نہیں مل سکتی. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ پروفیشنل کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی اپنا ایک رشتہ ڈیولپ کریں. قرآن کے اندر جو قصص الانبیاء ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ لائف پڑھ لیں ساری. حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی لاک ڈاؤن کیا. پہلے گڑھے میں گرے رہے، 6 دن بیٹھے رہے، گڑھے میں بیٹھے رہے، جو بچپن تھے 6 دن کا لاک ڈاؤن گڑھے میں تھا. پھر اس کے بعد یعنی بازاروں میں بیچے گئے. پھر غلامانہ زندگی تھی. پھر غلامانہ زندگی میں زلیخا کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں جیل ہو گئی. ٹھیک ہے، کتنے سال وہاں پہ لاک ڈاؤن میرے جیل میں، ساری زندگی لاک ڈاؤن کی ہے. مگر لاک ڈاؤن کی زندگی ہمیں دیکھنے میں ہے، اس لاک ڈاؤن میں ہر لمحہ وہ لاک ڈاؤن اس طرح سے آسان ہو گیا کہ ہر لمحہ اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. کنیکٹیوٹی نے لاک ڈاؤن کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر دیا کہ وہ یعنی آپ کے لیے بادشاہ، اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے. تو وہ لاک ڈاؤن میں پہلے دن کے لاک ڈاؤن سے جب گڑھے میں اپنے بھائیوں نے گرایا تھا، اور آخری سٹیج جب بادشاہ یعنی مصر کے اس میں تخت پہ بیٹھے تھے، اس میں سارے پروسیس کے اندر طبیعتوں میں یکسانیت یا طبیعتوں میں آپ کہہ لیجیے بگاڑ نہیں آیا، اس لیے کہ اس سارے پروسیس میں سختیوں کے، پریشانیوں کے کنیکٹیوٹی ایسی ذات کے ساتھ رہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کیفیات ہوتی ہیں، ساری سچویشنز ہوتی ہیں. جب بندہ ہائر کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہو جائے تو وہ سچویشنز کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اس کو رستہ نکال کے دکھا دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں سے رستہ نکالنے کا سبب بتا دے گا. تو سم ٹائمز تقوی کی ایک ڈیفینیشن جو ہے سیلف ریئلائزیشن ہے اور سیلف کنیکٹیوٹی ہے. جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو ضروری نہیں ساری چیزیں پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہی ہوں کہ اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. بعض اوقات علم لدنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی الہام کر دیتا ہے انسان کے اوپر کہ یہ سچویشن ہے تو اس میں سے ایسے کرو گے تو ایسے نکل جاؤ گے. یہ جو ایک دم سے کلک ہوتا ہے مائنڈ میں، جس کو ہم کریٹیو آپ کہہ لیجیے لائٹننگ بولتے ہیں، جو بھی اس کو مینجمنٹ کی ٹرم دے دیں، یہ ساری کی ساری مینجمنٹ اور لیڈرشپ ریالٹیز جو ہیں یہ ساری کی ساری قرآن پاک میں، اسلام میں موجود ہیں، ہر مذہب میں موجود ہے آلموسٹ. قرآن پاک میں جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے تو اس لیے ہمارے پاس فریش اور لیٹسٹ انفارمیشن ہے. فرق صرف اتنا ہے لیڈرشپ کی اور قرآن پاک کی کہ یہ ساری کی ساری ریلیجس اور قرآنی ٹرمینالوجی میں وزڈم ہے. یہی وزڈم جب ادھر آتی ہے تو یہ مینیجریل اور سائنٹیفک لینگویج میں ہے. ٹرمینالوجی کا ڈفرنس ہے، ریالٹی وہی ہے کہ جو قرآن پاک نے بیان کر دی، اور آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، سیلف ہیلپ موٹیویٹر ہیں، یہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر انہوں نے اس کو سائنٹیفک لینگویج دے دی ہے.
تو یہ میرے خیال میں اگر قرآن پاک کو با ترجمہ لاک ڈاؤن سچویشن میں پڑھنے کی تھوڑی سی یعنی آپ مائنڈ کو یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ سٹوری پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آپ ریالٹی قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو ریلیجسلی سوچنے کی بجائے اس کو پریکٹیکل ٹرمز میں اپنے پروفیشنل انداز سے سوچنے کی کوشش کریں تو آپ ان آیات کو اپنی روزمرہ پروفیشنل لائف کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. قرآن پاک از ناٹ اے ریلیجس بک, اٹس اے بک آف لائف. میں اس کو یہ کہتا ہوں ریلیجن ایک چھوٹا سا جز ہے لائف کا, اس کی تفصیلات بھی قرآن پاک میں ہیں, مگر فرق صرف یہ ہے کہ قرآن پاک ٹوٹیلٹی آف لائف کو ہینڈل کرتا ہے. اس میں سے ہم نے صرف ریلیجس ایسپیکٹ لے کے اس کے بنیاد کے اوپر ہم نے اپنے ریلیجس اسکول آف تھاٹس بنائے ہوئے ہیں. ادروائز قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے جس میں آپ کو پروفیشنل گائیڈنس بھی مل جائے گی. صرف اس کی پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے, اور اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ کر کے آپ ترجمے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا ایک سائیکولوجیکل رشتہ اسٹیبلش ہو جائے. اس رشتے میں جب پختگی آنی شروع ہو جائے گی, ایک ہیبٹ بننی شروع ہو جائے گی, جزے ختم ہو جائے گی, تو وہ رشتہ آگے پھر اور زیادہ دروازے کھولتا چلا جائے گا. تو پھر آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا کہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ چیزیں بھی قرآن پاک میں تھیں جو میں نے اسٹیون کووی کی بک کتابوں میں پڑھی تھی, جو میں نے اینتھنی رابنس کی کتابوں میں پڑھی تھی, وہ سائنٹیفکلی اور پروفیشنلی لینگویج میں بیان ہو رہی ہیں. وہی حقیقتیں قرآن پاک نے اپنی لینگویج میں, قرآنک لینگویج میں بیان کر دی ہیں. تو صرف ٹرم سیکھ جائیں گے تو قرآن کے ایکسپرٹ بھی بن جائیں گے آہستہ آہستہ. یعنی یہ خدا کے کلام کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ بتا دیتی ہے آپ. تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو قرآن ایز اے ریلیجس بک, اٹس اے بک آف لائف. بہت ساری کتابیں پڑھتے یہاں سے بھی سیکھیں, بہت کچھ ملتا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بے شک, ویری ڈیٹیلڈ آنسر.